یعنی کافر یہودی سب پلٹ کے جب مسلمان بنیں گے تو ٹھوکیں گے آپ کو پوری طریقے سے. تو آپ جو کر رہے ہیں صرف آپ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں امن کے نام کے اوپر, یعنی بہت محبت سے بہت اچھے انداز میں آپ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں. یعنی فتنے کے معنی امتحان کے بھی ہوتے ہیں اور جھگڑے کے بھی ہوتے ہیں, اور آپ لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں, جھوٹ پھیلا رہے ہیں. میں مانتا ہوں اسلام کا بینر کے تحت, اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں اے کیا بول رہے ہیں, ہمارے کو گندگی بول رہے ہیں. جی گندگی نہیں, بہت زیادہ بدتمیز, بہت زیادہ سور سے زیادہ گندے ہیں آپ لوگ. میں بولتا ہوں آپ کو سور سے زیادہ گندے ہیں. کیا ہم سور سے زیادہ گندے ہیں؟ ارے تو گندا ہے, تیرا خاندان گندا ہے. جی میرا خاندان دو قسم کا ہے, ایک تو سنت الجماعت ہے اور دوسرا جو ہے قادیانی. جو قادیانی وہ تو گندا ہے, آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ وہ واقعی گندا ہے, کیونکہ وہ عمل سے تو اچھا ہے لیکن عقیدے سے واقعی گندا ہے, ناپاک ہے اور حرام ہے اسلام میں. وہ میں مانتا ہوں یہ بات. ہمارے بھائیوں دیکھتے رہیے گا, انٹرویو جاری ہے, نیکسٹ کیسٹ دیکھتے رہیے گا. اچھا بھائی صاحب, احمدی بھائی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ مسیح دجال کا جو گدھا ہوگا کہ جو آگ اور پانی قید کر کے چلے گا, جس کے اندر کھڑکیاں ہوں گی, جو بادلوں پہ اڑے گا, جس کے 2 کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا, یہ تو ہوائی جہاز ہے. جب میں نے اعلان کیا 2000 میں AD میں کہ وہ ہوائی جہاز ہے جس پر 1991 میں مرزا طاہر احمد آیا تھا, اور اس وقت میں پیدل گیا, یعنی میں جو ہے جہاز پر نہیں, میں تو ٹرین سے گیا تھا. تو آپ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے مطابق مرزا صاحب نے کس کو کہا مسیح دجال کا گدھا, وہ بتائیے مجھے. مسیح دجال کا گدھا جو ہے میں کیا بتاؤں, شرم آ رہی ہے, کیونکہ بات بدل کے بتانا پڑے گا, کیونکہ جہاز تو یہ زمانے میں نکلا. اگر جہاز بولوں گا تو ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. دیکھیے مسیح دجال کا جو گدھا ہے وہ کول انجن نے, وہ مرزا صاحب نے کہا کہ وہ کول انجن ہے. آپ شرما کیوں رہے ہیں, آپ جھجک کیوں رہے ہیں بولنے میں, ذرا تیز بولیے نا. آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے کیا کہا, کیونکہ ان کا دعویٰ کیا تھا وہ امپورٹنٹ ہے. ان کے بعد کیا ہونے والے ترقی ہے اس کو دیکھ کر بولنا ٹھیک نہیں ہے. آپ مجھے ان کا دعویٰ بتائیے. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ ریلوے انجن ہے, جو سامنے انجن ہے نا اس کے سر کے اوپر چاند لگا ہوتا ہے, یعنی کوئلے کا جو چاند لائٹ ہوتی ہے نا وہ, اور جو 2 کانوں کے درمیان, یعنی ایک گارڈ کے پاس ایک ٹیلی فون ہوتا ہے اور ایک اس کے پاس ہوتا ہے. اس وقت ٹیلی فون نہیں نکلا تھا, معاف کیجیے. مطلب وہ ادھر جھنڈی لہلاتا ہے, ادھر ٹرین میں وہ انجن ڈال کے چلاتا ہے, تو وہ 2 کان ہوئے, ایک انجن ہو گیا یعنی کوئلے کا, اور دوسرا گارڈ جہاں بیٹھتا ہے وہ, اور بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ 70 ہاتھ کا فاصلہ. مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ کسی کو کہتے ہیں 360 جھوٹ بہت زیادہ, تو اسی طریقے سے 70 ہاتھ کے فاصلے کا معنی یہ ہے کہ ایک لمبا ڈسٹینس ہوگا. جی وہ کوئل انجن تھا جو عیسائیوں نے لے کر آیا. تو مطلب مرزا غلام احمد قادیانی کے مطابق آپ کے جو کول انجن ہے, ریلوے انجن, وہی مسیح دجال کا گدھا ہے. یعنی اس زمانے میں وہ جہاز پریزنٹ نہیں تھا. جو حدیث میں آیا ہے کہ مسیح دجال ایک گدھے پر سفید ظاہر ہوگا, تو وہ نہیں ہے اس کا مطلب. انہوں نے یہ اعلان ہی نہیں کیا کیونکہ ان کے زمانے میں جہاز اویلیبل ہی نہیں تھا. یہی بولنا چاہ رہے ہیں نا. جی لیکن اگر آپ نے ابھی کہا کہ مسیح دجال پوری ایک جماعت ہوگی, بولے کہ نہیں بولا. اگر آپ لوگ ہماری پوری جماعت کو دیکھیں تو اگر جماعت میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے ہوائی جہاز کسی خلیفہ کے وقت, تو وہ بھی مہدی علیہ السلام کی نشانی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ بتائیے کہ اس جماعت کے خلاف جو کام کر رہے وہ بھی جہاز میں ظاہر ہو جائے تو وہ بھی مسیح دجال کا یعنی کانا دجال کا گدھا ہو گیا کہ نہیں. بھائیو دیکھتے رہیے گا, ہمارا انٹرویو دیکھتے رہیے گا. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بھی اصلی مسیح ہوں, دکھنے میں بالکل میرے بھی بال ویسے, میں بھی ویسے لگ رہا ہوں, اور جو یہ ہمارے احمدی بھائی ہیں یہ بھی بالکل ویسے ہی لگ رہے ہیں. تو پارسیوں کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دونوں کے اندر مشابہت بہت زیادہ ہوگی. مسیح دجال میں جسے انگرہا مینیو کہا گیا, اور مسیحا میں جسے اہورا مازدہ کہا گیا یعنی وائز ماسٹر, دونوں میں مشابہت بہت زیادہ ہوگی, لیکن دنیا کو پرکھنا پڑے گا کہ کون اصلی کون نقلی. تو دیکھتے رہیے ہمارا انٹرویو اور علم حاصل کرتے رہیے. اور پھر حدیث میں بھی آیا ہے کہ مسیح دجال یعنی وہ ممکن ہے وہ بہت قریب نظر آئے لوگوں کو مسیحا, لیکن ہوگا جھوٹا دھوکے باز, اس کو ایمان والے ہی پرکھ سکیں گے. یہاں پہ بھی بشارت ہے کہ مسیح دجال بالکل جو ہے اصلی مسیحا کی طرح نظر آئے گا. اور پھر اصلی مسیحا, دیکھیے کوئی بھی چیز جیسے نظر آتی ہے, جیسے آپ ایک جا کے کیمرہ خریدتے ہیں جاپان کا, اور وہی کیمرہ آپ چائنا کا جا کے خریدتے ہیں, تو کوالٹی کا فرق ہوتا ہے, لیکن دکھتے دونوں بھی برابر ہیں. تو پرکھنا وہی پرکھ سکتا ہے جو زبردست علم رکھتا ہے,
ان چیزوں کو پرکھنا کا. تو دیکھتے رہیے ہمارا یہ انٹرویو, علم آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوتے رہے گا. میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں, ابھی بہت بڑا انٹرویو باقی ہے. میں اس انٹرویو کے اندر پوری مسیح دجال کی جو پوری سچائی ہے میں احمدیہ جماعت کی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ, جو اب تک کے عالم لوگ نہیں کر پائے. جو عالم لوگ بات صرف کفر کا فتویٰ لگا دیے ہیں ان کے اوپر, یعنی کافر کا فتویٰ لگ گیا ہے, لیکن حقیقت میں اصل مسیح جماعت احمدیہ کی جو اصلیت ہے اس کو جو بات چیت کے دوران جو ثابت ہونا چاہیے وہ انہوں نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا, جو میں آپ کو کر رہا ہوں, غور کریں. اچھا یہ بتائیے ہمارے احمدی بھائی کہ مرزا صاحب نے تو جھوٹ کہا کہ ٹرین مسیح دجال کا گدھا ہے, کیونکہ اس وقت ان کے قسمت میں ہی نہیں رکھے تھے اللہ تعالیٰ کے, جہاز کی صورت بھی نہیں دیکھے تھے وہ, لہٰذا وہ ان کا ایک جھوٹ تو ثابت ہو گیا. دوسرا جھوٹ یہ کہ سفید مینارہ بعد میں بنایا اور پہلے خود مسیح ہونے کا دعویٰ کیا, جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ پہلے مسیحا سفید مینارے بنائے مینارے پر ظاہر ہوگا. تو دونوں باتیں جھوٹ ثابت ہو گئی. تیسری بات یہ کہ وہ حج نہیں کر سکے, یہ بھی بات ثابت ہو گئی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسیح دجال جب حج کے لیے نکلے گا تو لوگ راستے میں تلوار لے کے بیٹھے ہوں گے. وہ حدیث میں پوری ہوتی ہے, اور وہ مکہ مدینہ نہیں جائے گا, جیسا کہ حدیث نبوی ہے کہ حرام کر دیا ہے, اور وہ مسلمان ہوگا. تو مرزا صاحب بھی مسلمان تھے اور ان کا قبیلہ یہودی ہوگا جو بتایا گیا ہے. تو مرزا صاحب قبیلہ یہود سے ہی تھے. مزیر قبیلہ یہودی ہے جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مزیر قبیلے کے اس سے نکلیں گے 2 سنگ شیطان کے, جو وہاں پر مزیر قبیلہ رہتا تھا جس سے مرزا نکلا ہے. ایکچولی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ مرزا نکلا ہے مزیر سے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرزائی, لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مغلز کا ٹائٹل ہے, لیکن وہاں پہ کہاں سے آیا, کدھر سے آیا, بہت لمبا قصہ ہے جو میں نے ثبوت دیا ہے. تو آپ یہ انٹرویو دیکھتے رہیے گا کہ مرزا لفظ نکلا ہے قبیلہ مزیر سے, اور حقیقت میں آپ تحقیق کریں گے تو پہلے مرزائی جو ہوتے تھے وہ مغلز کا جو ٹائٹل ہے وہ کہاں سے گھسا, کیسے ملا, نوبل یعنی نوبل. تو مرزا مزیر قبیلہ تھا جو اپنے آپ کو نوبل سمجھتا تھا اس زمانے میں. جھوٹ ہے. مرزا صاحب ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئے, اور مرزا صاحب جو ہے مرزا کے معنی ہیں نوبل. یہ مزیر قبیلے کے ہوتے ہی نہیں, آپ مزیر قبیلے کے ہیں ہی نہیں. جی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصلی مسیحا میں اور نقلی مسیحا میں کچھ فرق تو ہوگا نا. جب اصلی مسیحا آئے گا, یعنی میں آ گیا ہوں, تو وہ باتیں نئی دنیا کو معلوم ہوں گی جو کبھی دنیا سوچی تک نہیں تھی لیکن سچ تھی. تو میں جب بول رہا ہوں کہ میں اصلی مسیحا ہوں تو میری بات تو سچ نکلے گی نا, اور آپ کنٹینیو دیکھتے رہیے گا. اچھا یہ بتائیے مرزا صاحب نے ذوالقرنین کسے قرار دیا, کیونکہ لکھا ہے حدیث میں کہ وہ ذوالقرنین کون ہے, سچی طریقے سے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا ان کے ذریعے, اور ایسا لوگوں کا عقیدہ ہے کم از کم. کو ذوالقرنین کون ہے؟ وہ سائرس ہے, کہ خیسرو سائرس, وہ جو دیواریں بند بنائے تھے نا, دیواریں دربند کے نام سے, وہ ہے سائرس. دیکھیے سائرس خود ایک جو ہے کہ خیسرو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ خود ایک مشرک آدمی تھا, اور وہ کبھی بھی بیبیلون کے باہر نہیں گیا, جبکہ یہاں پر سفر کا ذکر آیا ہے. تو میں نے قرار دیا ہے کہ وہ قین شی ہوئنگ ہے جو چائنا کا بانی تھا, جس نے پہلے دیوار چین بنائی. پہلی بار اس نے دیوار میں وہ چیزیں استعمال کی, تانبا وغیرہ, اور وہ دیوار کو پھر دوسرے بادشاہ آتے گئے اور بناتے گئے, اتنا بناتے گئے کہ وہ دیوار میں کہیں پہ وہ دیوار جو تانبے کی بنی ہوئی تھی وہ چھپ گئی ہے, اور وہ قیامت سے قرب گرنے کی اللہ تعالیٰ نے نشانی دی ہے. تو ممکن ہے اب گرے گی. نہیں, وہ دیوار دربند ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, سائرس ایک مشرک تھا, وہ کبھی بھی وہ خود بیل کی پوجا کرتا تھا. میں نے آپ کو ثبوت بھی دیا ہے, وہ مسلمان نہیں تھا. یہ قین شی ہوئے کہاں سے لے کے آئے آپ؟ دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح دجال کے خدمت میں رکھی. اس وقت خنشی ہوئنگ کی جو خبر ہے جو دریافت ہوئی ہے ٹیراکوٹا واریئرز کے نام سے, اور وہ جو جس کا عقیدہ یہ تھا کہ قیامت کے اوپر, وہ اب ظاہر ہوئی. جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے وقت ہوائی جہاز تھا ہی نہیں, اللہ نے اس کی خدمت میں ہی نہیں رکھا. اور جب اصلی مسیحا میں آ گیا ہوں تو ہوائی جہاز موجود ہیں یہاں پر. تو حدیث میں آیا کہ مسیحا بھی ہوائی جہاز میں اڑے گا, جو پر والا گھوڑا ہے پیگاسس, اور رائڈر آف دا وائٹ ہارس, یہ سارے نشانات ہے کہ آسمانی جہاز میں, اور مسیحا کلاؤڈس میں آئے گا. انجیل میں لکھا ہے کہ بادلوں میں آئے گا مسیحا, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ بادلوں میں اڑے گا مسیحا. تو وہ تو پوری ہو رہی ہے, لیکن مسیح دجال بھی اڑے گا, لیکن دونوں میں فرق ہے. اس کے مسیح دجال کے
کے جو گدھا اڑنے کا جو جہاز ہے اسے گدھا کہا گیا، جبکہ اصلی مسیحا کے جو اڑنے کا ذکر ہے وہ جیموتا واہن، یعنی وہ شیو کو جیموتا واہن بھی کہتے ہیں، وہ جو ہوا بادلوں میں اڑتا ہے جہاز میں، اس کو کہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ تو دونوں میں تو سملیرٹی رہے گی، لوگوں کو